السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ماشاءاللہ آج کا سبق چل رہا تھا ہمارا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 60 کی طرف، آیت نمبر 60 ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں جو ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ٹائٹل باندھا ہے وہ ہے 12 چشمے۔ 12 چشمے، 12 چشمے کیا؟ یعنی پانی کے چشمے، عین۔ چشمے کو جو ہے عین کہتے ہیں عربی میں، اور عینک، عینک جو ہے اس کا معنی ہے آپ کا چشمہ۔ عینک کا معنی ہے آپ کا چشمہ۔ اس کی طرف میں آتا ہوں جو ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ جو ہے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، آپ ماریے، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، چنانچہ بہہ نکلے، اس میں سے بہنے لگے، منہ، اس سے یعنی وہ پتھر سے، اثنتا عشر عینا، 12 چشمے، قد علم، تحقیق کے، جان لیا، کل اناس، ہر انسان نے، مشربہم، اپنی گھاٹ کو، سب لوگوں نے اپنی اپنی گھاٹ کو جان لیا۔ گھاٹ کا کیا مطلب ہے؟ آتا ہوں اس پہ۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی سے، ولا تعثوا، اور نہ، تعثوا، تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فنا پتھر پر مارو۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ، بس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، من اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، معلوم کر لیا ہر شخص نے اپنے پانی کے پینے کا موقع، یعنی اپنا اپنا چشمہ۔ کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو، جو ہے کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور حد سے مت آگے بڑھو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یہ کیا مطلب کہ بھئی یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے پاس یہ جو عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عصا کے ذریعے سے کیا کیا جو ہے معجزات ظاہر کروائے ہیں، تو بے شمار اس کی مثالیں ہیں، وہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ پھر وہ عصا کو مارو، یہ خاص پتھر کے اوپر، یہ پتھر کی بھی جو ہے خاص نشانیاں ہیں، خاص قسم کا پتھر تھا، اور اسی ایک پتھر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اور معجزات کے لیے بھی یا اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہ پتھر کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، کوئی یعنی کوئی پہاڑی کو مارنے کو نہیں کہا، کوئی بہت بڑی چٹان نہیں، بلکہ ایک پتھر جو کہ خود اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ پتھر میں سے جو ہے جب اس کے اوپر لاٹھی ماری، حالانکہ وہ پتھر کوئی زمین کے کسی سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا کہ بھئی وہاں سے پانی نکل رہا ہو، بس یہ پتھر کے اندر سے ہی 12 پانی کے چشمے نکلنے لگے، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنی گھاٹ کو جان لیا۔
پہچان لیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ مشرب جو ہے یہ شرب سے ہے، شریبہ یشربو، پینا جو ہے، شاربن پینے والا، مشروب جس کو پیا جاتا ہے، اور مشرب جو ہے پینے کی جگہ، جو ہے پینے کی جگہ۔ مشرب جو ہے پینے کا وقت یا پینے کی جگہ، مشرب اور مشرب جیسے مسجد اور مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے۔ تو یہ 12 جو ہے چشموں کو پہچان لیا ہر ایک نے جو ہے۔ کیا مطلب؟ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنی گھاٹ کو پہچانا، چونکہ اس میں جو ہے ان کی قوم میں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے، 12 فیملی ہے، 12 ایکسٹینڈڈ فیملیز، 12 ٹرائب کہہ لیجیے، یہ 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ نے جو ہے 12 چشمے نکالے، اور یہ نہیں تھا کہ گویا کہ بس وہ 12 ٹوٹیوں کی طرح یا 12 ٹیپس کی طرح جو ہے اس میں سے بس تھوڑا سا پانی نکل رہا ہے، نہیں، پورے چشمے نکل رہے تھے۔ تو وہ 12 راستوں پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہے تھے اس پتھر میں سے۔ تو ہر ایک فیملی نے، ہر ایک خاندان نے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا کہ بھئی یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا۔ اس حساب سے جو ہے ان لوگوں کا معاملہ چلتا رہا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں منہ اور سلوہ دیا ہے، اور اب یہ جو ہے پانی مل رہا ہے تمہیں، اب تم کھاؤ پیو، جو ہے اللہ نے جو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔ یہ شہر میں تم داخل ہو گئے ہو، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ جو کچھ کھانا ہے وہ شہر کی نعمتوں میں سے کھاؤ۔ تو مطلب یعنی کھانے پر، پینے پر، ہر چیز کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا تھا۔ بس شرط یہ تھی کہ زمین میں تم بگاڑ مت پیدا کرو، اور مت پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 61 کی طرف، ذرا لمبی آیت ہے۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو میں نے کہا تھا تمہارے سے کہ منہ اور سلوہ کو جو ہے انہوں نے ٹھکرا کر کے اور چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 62، آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جو ہے نعمت کی ناقدری اور بے صبری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جس وقت جو ہے کہا ہم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جس وقت تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، جو ہے فادع لنا، لہذا تم دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یہ نہیں کہا ہمارے پروردگار سے، یہ کہا اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے گا ہمارے لیے، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی ہے، جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، یعنی اپنی ترکاری، وقثائہا، اور اپنی ککڑی، وفومیہا، اور اپنا گندم، وعدسیہا، اور اپنی مسور کی دال، وبصلیہا، اور اپنی پیاز۔ سمجھے آپ؟ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منہ اور سلوہ عطا کیا ہے، اس کے بجائے ہمیں تو بھائی وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، ترکاری ہے، ککڑی ہے، اور گندم ہے، اناج، غلہ اناج ہے، دالیں ہیں، پیاز وغیرہ ہے، یہ چاہیے ہمیں۔ یہ مطالبے شروع کر دیے۔ قال، کہا اس نے، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، جو خیر ہے۔ یعنی یقیناً جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل کی جا رہی ہے، منہ اور سلوہ، وہ یقیناً بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو زمین اگا رہی ہے ان چیزوں کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بدل دینا چاہتے ہو؟
اس چیز کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے جو بہتر ہے اس کو چھوڑ کر کے جو ہے تم جو ادنا چیزیں ہیں اس کو لے لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، تم اترو شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اہبطوا مصرا، تم اترو شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما، وہی جس کا سألتم، تم نے سوال کیا ہے، تم نے مطالبہ کیا ہے، یعنی اب سے تمہیں منہ اور سلویٰ جو ہے یہ ملنا بند ہو جائے گا، اور جو ہے اب تمہیں مطلب یہ خود سے یہ چیزیں اگا کر کے کھانی پڑیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پہ ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور پھرے وہ، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ پھرے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے۔ ذالک، یہ، بما، اس سبب ہے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ میں نے کہا تھا نا کافی لمبی آیت ہے یہ مطلب تقریباً جو ہے اس کا صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے ان چیزوں کو جو ہے مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی سبزی، ترکاری، گندم وغیرہ، دالیں، پیاز وغیرہ، اس کا مطالبہ کیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ واہیات مطالبے کے نتیجے میں ان کو یہ کہا گیا کہ اب تم جو ہے شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ مصر سے مراد یہاں پر جو ہے جزیرہ نمائے سینا کا ہے، جو ہے اس کے گرد و نواح کا کوئی شہر ہے۔ مصر جو ہے اس سے مراد وہ ایجپٹ کا شہر نہیں ہے، بلکہ مصر سے مراد، مصر جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہی ایک شہر ہے، جو ہے مصر شہر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظی معنی جو ہے مراد ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہے اسپیسیفک جو مصر شہر کے نام سے، کائرو کے نام سے جو مشہور ہے وہ نہیں۔ تو بنی اسرائیل کافی عرصے تک کہ منہ اور سلویٰ جو ہے وہ کھاتے رہے، لیکن آگے چل کے اس سے اکتا گئے، حالانکہ یہ غذائیں ان کو مفت میں مل رہی تھیں، رغداً، با فراغت، مطلب کوئی فکر نہیں تھی، آراد سے ان کو یہ چیزیں مل رہی تھیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمائش کی کہ جو ہے اس بیابان سے نکل کر دوسری جگہ لے چلیں جہاں ہر قسم کے شہر اور دیہاتی کھانے اور سبزیاں اور ترکاریاں موجود ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری فرمائش ٹھیک نہیں ہے، آسمانی غذائیں جو تمہیں بغیر کسی مشقت پر پریشانی اور تکلیف کے مل رہی ہیں وہ ان چیزوں سے کافی زیادہ بہتر ہیں، کہ جن کے لیے محنت درکار ہے، کہ محنت کرنی پڑتی ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے۔ جب بنی اسرائیل اپنی بات پر اڑے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو پھر کسی اور شہر کی طرف جا کر بس جاؤ، وہاں تمہیں جو ہے تمہارے پسند کے کھانے میسر آتے رہیں گے۔ آگے کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اس مطالبے کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی آ گئی۔ ذلت اور محتاجی کس لحاظ سے کہ دیکھیں نا، اگر ایک شخص ہے اس کو کوئی چیز
جو ہے بغیر کسی محنت اور مشقت کے مل رہی ہے، اور وہی چیز جو ہے یا اس سے ادنا چیز، اس سے کم تر چیز حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے، جو ہے اس کو اپنے ہاتھ جو ہے گندے کرنے پڑیں، اپنے کپڑے گندے کرنے پڑیں، کھیتی باڑی میں جانا پڑے اس کو، تو جو ہے یہ ذلت کی بات ہے۔ اور محتاجی اس لیے کہ یہ جو ہے بغیر محنت کے کھانے کے عادی ہو گئے تھے، تو ہر ایک جو ہے اس قسم سے محنت بھی نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو جو ہے کھیتی باڑی نہیں اگے گی، تو محتاج ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے غصہ بھی، غضب بھی نازل ہوا۔ تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ضُرِبَت یہ ضربہ سے بنا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے معنی ہے مارنا، کسی کے اوپر مارنا، کہ ان کے اوپر ذلت ماری گئی، یعنی ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا جو ہے، اور محتاجی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہ ذلت جو ہے سیاسی لحاظ سے بھی ہے، اور جو ہے معاشی لحاظ سے بھی یہ ذلت ہے، اور مسکنہ سے مراد محتاجی، اور محتاجی سے مراد جو ہے غربت اور فاقہ، یہ چیزیں ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے نبیوں کا بغیر کسی حق کے۔ اب نبی کا قتل کرنا بغیر حق کے، وہ کیا مطلب کہ خدا نخواستہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ نبی نے کسی کا قتل کر دیا اور بدلے میں جو ہے نبی کو قتل کیا جائے، تو وہ انصاف والا معاملہ بھی نہیں تھا کہ بھئی قصاص والا معاملہ کہ بھئی جو ہے اس نبی نے فلاں کی جان لی ہے تو لہٰذا اس کی جان لی جائے گی، نہیں۔ نبیوں کا صرف جرم اتنا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کی طرف وہ بلاتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر آیت نمبر 61 ماشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو ہے پھر آگے چل کر کے اگلا جو ہے ٹاپک تھوڑا سا اور چینج ہوتا ہے، اور جو ہے اگلی آیت میں یہود اور نصارہ اور صابئین اور ایمان والوں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر واپس اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تذکرہ واپس آئے گا۔ تو انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پرسوں کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہر منڈے، وینسڈے اینڈ فرائیڈے یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، رات کو 9 بجے سے صبح 10:30 بجے تک۔ اگلے دن صبح میں 9 سے 10:30 تک اس کا ریپیٹ چلتا ہے، اور جو ہمارے پرانے پروگرام ہیں جس میں یہ آیتوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا تھا، اس کا ریپیٹ چلتا ہے سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ پر رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں اور ہمارے اعزاء قاربین متعلقین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔